سارے لوگوں کے ساتھ بات کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا، اور ہر کسی کو بات سنانا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ جو اپنے ہوتے ہیں ان سے بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میری یہ خواہش ہوتی ہے، میری یہ کاوش ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ اس آستانے کی نسبت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان تک حق پہنچایا جائے۔ حق کی تاثیر ہمیشہ ذرا کڑوی سی ہوتی ہے اور یہ بیان کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو سننا بھی بڑے حوصلے کے ساتھ ہی اس کو سنا جا سکتا ہے، کیونکہ حق کا ایک اپنا ذائقہ ہے، اس کا ایک اپنا وزن ہے جو نہ ہر کسی کو محسوس ہوتا ہے، نہ ہر کسی سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی شانوں سے نوازا۔ احباب گرامی، عجیب و غریب قسم کا دور ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کوئی دور بھی اس حوالے سے عجیب نہیں ہے۔ جو میرا موضوع ہے وہ ایسا موضوع ہے، اس موضوع کی وجہ سے صحابہ نے جانیں دی ہیں، صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے کوئی جرم کیا ہو تو اس کو مار دیا جائے، کوئی جنگ کرنے گیا تو اس کو مار دیا جائے، کوئی لڑنے گیا تھا تو سامنے سے اس کو مار دیا گیا، نہیں، صرف علی کہنے کی وجہ سے بھی ان کو قتل کیا گیا، صرف علی، اور کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ جرم تھا تم علی سے محبت کرتے ہو، اس کو سولی چڑھا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ تو جب حضرت عمار یاسر، حضرت حجر ابن عدی، حضرت عبید اللہ ابن عباس کے معصوم بچے، حضرت سلمان فارسی، حضرت سمیہ اور یہ بزرگ یاد آتے ہیں جنہوں نے مسکرا کے کہا تھا کہ ہاں اگر یہ جرم ہے علی علی کرنا تو چڑھا دو سولی پہ ہمیں۔ اس لیے احباب گرامی حوصلہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے لیے تو صرف باتیں ہی لوگ کرتے ہیں نا، اور کیا کر لیں گے باتیں کرنے کے علاوہ، اور اس سے اگلا سٹیپ یہ کریں گے کہ ہم چھوڑ دیں گے آپ کو، بھی چھوڑ دیں، ہم نے قیامت والے دن کوئی لسٹ لے کے جانی ہے کہ یا اللہ اتنے لوگ میرے ساتھ تھے اور اتنے لوگ جو ہیں وہ میرے دوست ہیں۔ نہیں احباب گرامی، ہم تو قیامت والے دن اتنی سی بات عرض کریں گے کہ مولا ہم نے تیرے نبی کے نام کا پورا ہوکا دیا ہے، اکیلے بھی آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، تیرے نبی کے نام کا ہوکا دیتے آئے ہیں، اہل بیت کے نام کا ہوکا دیتے آئے ہیں۔ احباب گرامی، اس کے بعد دوسری میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ حسین کربلا میں تو تنہا تھے سوائے چند ایک ساتھیوں کے، صرف چند ایک ساتھی تھے، تنہا تھے، لیکن احباب گرامی وہاں پر وہ کہتے تھے کہ پانی نہیں ہے حسین کو دینے کے لیے، میرے لاجپال حسین قتل ہو کے مسکرا کے چلے گئے۔ اب ان کا مسکرانا کیا تھا؟ حسین کی بات تو چھوڑیں، میں آج تک تفکر میں تھا کہ حضرت علی اصغر جو حسین کا سب سے چھوٹا شیر ہے، حسین کا سب سے چھوٹا شیر ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب ان کی طرف تیر آیا وہ تھوڑا سا خود اوپر ہوئے، اور جب تیر لگا تو وہ معصوم مسکرایا۔ حسین کے چھوٹے شیر کا مسکرانا سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا مسکرانا ہے۔ وہ بتا گئے کائنات والوں کو کہ لوگو تم کہتے ہو کہ حسین کے پاس آج پانی نہیں ہے، تم دیکھنا زمانہ دیکھے گا کہ حسین کی اتنی سبیلیں لگیں گی کہ ساری دنیا بھی پینے آ جائے تو میرے باپ کی سبیل سے کبھی پانی ختم نہیں ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ یا حسین یا حسین۔ تو اس لیے احباب گرامی اتنی سب یہ ان کی مسکراہٹ جواب دے رہی تھی۔ میرے آقا حسین اور میرے بابا حسین کا دسترخوان دنیا پر اس زمین پر اتنا بڑا ہوگا کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی ساری امتیں بھی آ جائیں۔
واہ 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 یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، واہ واہ جتنے انبیاء بھی گزرے ان کی ساری امتیں بھی آ جائیں، میرے بابا حسین کا دسترخوان پھر بھی زمین پر بڑا ہوگا۔ لوگ فخر سمجھیں گے اپنے گھر میں حسین کا دسترخوان بچھا کر فخر کرنے۔ تو احباب گرامی، یہ آج یہ جو آپ اس دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ کس کا دسترخوان ہے؟ واہ یہ میں سمجھوں یہ میرا ہے، میں سمجھوں یہ میرے باپ کا ہے؟ نہیں، یہ میرے لاجپال حسن اور حسین کا دسترخوان ہے۔ یہ میرے لاجپال حسن اور حسین کا دسترخوان ہے۔ تو زمانہ دیکھ رہا اور انشاءاللہ انسان کو بیدار ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ اور میں رات دوستوں سے عرض کر رہا تھا، 84 چک میں مسلمانوں کو اتنا نازا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حسین حسین کرتے ہیں تو شاید حسینیت کا نام تب باقی ہے۔ نہیں احباب گرامی، حسین کا ذکر مسلمانوں کی زبان کا محتاج نہیں۔ کیوں؟ آپ دیکھیں، میں پچھلے 2 سال پہلے محرم میں ہندوؤں کی سندھ میں دیوالی آ گئی، ہندو تھے، ان کی عید آ گئی محرم میں، وہ ہر صورت اپنی دیوالی مناتے ہیں، اپنی عید مناتے ہیں۔ اب عجیب سی بات تھی کہ انہوں نے اپنی دیوالی منسوخ کی، مولا حسین کا دسترخوان سجایا، مولا حسین علیہ السلام کا دسترخوان سجایا، سبیلیں لگائی، اپنی عید کو منسوخ کیا۔ میں سوچتا رہا یہ کیا ہے، پھر آواز آئی یہ خدا نظارہ دکھا رہا ہے۔ مسلمانوں، فقط تم نازا نہ رہنا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تمہارا کوئی احسان ہے حسین حسین کر کے حسینیت پر، اگر تم نہ بھی ذکر کرو میں کسی اور سے کروا لوں گا۔ یہ اہتمام کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اونچا رکھنا ہے، میں نے تیرے ذکر کو اونچا رکھنا ہے۔ نبی نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ کیوں بتایا یہ؟ فرمایا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، حسن کا ذکر میرا ذکر ہے، حسین کا ذکر میرا ذکر ہے۔ اس لیے احباب گرامی، اب جب یہ ذکر مصطفیٰ بن گیا تو اللہ نے وعدہ کر لیے یہ اونچا رہے گا۔ یہ کیا رہے گا؟ اونچا رہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ نازا نہیں صرف ہونا چاہیے بلکہ سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرنا چاہیے، مولا تیری بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہیں، اگر تو چاہے، بلکہ تو کرتا ہے، غیر مسلموں سے علی علی کروا لے، حسین حسین کروا لے، یہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کے غلاموں سے علی علی کروایا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنی قسمت پہ نازاں ہوا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے۔